بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم سب یہاں پر مرحومہ جمیلہ حسن شیخ کی ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحومہ کی بار بار مغفرت فرمائے اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو، مطلب یہ ہے کہ ان کے نام سے کنواں کھدواؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اپنی ماں کی طرف سے ایک ایسا عمل کرو جس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے اعمال بتائے ہیں جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم وہ عمل کر سکتے ہیں، جیسے کہ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں ان کی طرف سے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھا عمل جس کا ثواب میت کو برابر ملتا رہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ نہیں کہ کنوائیں کھدوائے، کیونکہ ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں مسجد بن رہی ہو یا مدرسے کا نظام ہے، مدرسے کی تعمیر کی بات ہوتی ہے، وہاں پر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ لگائے اپنے ماں کی، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ یہ بہترین طریقہ ہے، ورنہ اگر ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ صرف لوگوں کو کھانا پکا کر کھلانے میں اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی اچھا کام ہے، اس سے کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک دن کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اپنے مرحومین سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا عذاب ان سے ہٹ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں جن کے ذریعے سے مرحومین کو برابر ثواب ملتا رہے۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسے عمل ہیں جس کو اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو پھر اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، کہ ایک ایسا عمل کر کے گیا جس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہا ہے، یعنی زندگی میں اس نے کوئی کنواں کھدوایا، کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا جس کا ثواب اس کو بار بار مل رہا ہے۔ یا پھر یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او علم ينتفع به، کہ ایسا علم سکھا کے گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو بتایا کہ وضو کا طریقہ کیسا ہے، کسی کو یہ بتایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی اس عمل کو کرتا رہا تو اس کا بھی ثواب میت کو ملتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑا بڑا عمل بتا کے گیا، چھوٹا عمل بھی اگر اس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ایک عمل بتا کر گیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی میت کو ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اچھی تربیت سے مطلب اچھا کھانا کھلانا، اچھا کپڑا پہنانا، اچھی اسکول میں تعلیم دلانا، یہ نہیں ہے، بلکہ تربیت کا مطلب یہ کہ اس کو سکھائیں کہ میرا رب کون ہے اور میرے رب کی تعلیم کیا ہے،
میرے نبی کون تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، زندگی کیسی جینی چاہیے، ایک انسان ایک جانور میں کیا فرق ہے، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ سب چیزیں اگر ایک بندے کے اندر آ جائیں گی تو پھر وہ صالح اور نیک بندہ بن جائے گا، اور پھر جب اس کے ماں باپ مر جائیں گے تو یہی نیک بندہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص کا چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، ان کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور اچانک بلند کیا جاتا ہے، تو وہ ماں یا باپ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تو دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جنت میں درجہ بلند ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے اس وقت کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اسی لیے تمہارا درجہ جنت میں بلند کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، اصلاحی تربیت کریں، اخلاقی تربیت کریں، تو وہ بچہ جو ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مولانا آئیے ہمارے گھر پہ آئیے، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، سورہ یاسین پڑھیے ہماری ماں کے قبر کے پاس آ کر، اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ان کے پرپوتے ہیں، پوتے ہیں، پرپوتے ہیں، سب دنیا کی تعلیم دلا دیے، لیکن قرآن کی تعلیم سے محروم رکھا، جس کی وجہ سے آج وہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کو بخشنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج بن گیا۔ تو ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، قرآن کی تعلیم دلائیں اور اخلاق سکھائیں، اس کے نتیجے میں وہ نیک بندہ بن کر رہے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعریف کی ہے۔ لہذا ماں باپ کو پڑھ کر بخشنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب ان کا جو ہے کوئی ہم پر حق نہیں ہے، اب ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا وقت ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ موت تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور اگر مر گئے تو ان کو ثواب پہنچا کر، یا ان کے جو دوست ہیں، ان کی عمر کے جو لوگ ہیں، ان کی عزت کر کے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر کے، تو وہ ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو یہاں پر بچیاں پڑھنے کے لیے آ رہی تھیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ دگنے ثواب کے مستحق بن گئیں۔ ایک تو آپ نے قرآن مجید کو پڑھا، ثواب کی نیت سے پڑھا، ثواب پہنچانے کی نیت سے پڑھا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا ثواب آپ کو اس لیے ملے گا کہ آپ نے میت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، آپ کے دل میں ہمدردی تھی میت کے لیے، اسی لیے آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں، ورنہ پھر کوئی اپنا کام چھوڑ کر آج کل کے زمانے میں دوسرے کے لیے نہیں آتا۔ تو آنے کا مقصد کیا تھا ہمارا، کہ ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ کو خوش کریں گے اور میت کو ثواب پہنچائیں گے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو پڑھ کر ثواب پہنچانے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ اور میں دوبارہ آپ حضرات کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر ثواب پہنچانے کا جو ذریعہ ہے، وہ بچے ہیں یا بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات کو پڑھیں گے، اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ استغفار میت کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تو اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور میت کی گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ نیت کو اچھی کر لینا ہے۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے پڑھنے والے کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، یعنی ٹہر کر پڑھیے۔ ٹہرنے کا مطلب ایک دم آرام سے بھی نہیں، آپ کو جتنا زیادہ فاسٹ پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایسا فاسٹ پڑھیے کہ جو سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے کہ لوگوں نے پڑھنے کے لیے دے دیا ہم پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بوجھ سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر اس نیت سے ہم پڑھیں گے، بوجھ سمجھ کر پڑھیں گے، یا پڑھنے کے بعد ہمیں ہدیہ ملے گا، ہمیں تحفہ ملے گا، تو اس کے پڑھنے والے کو ایک لفظ کا، ایک زبر زیر کا اور ایک نقطے کا بھی ثواب نہیں مل سکتا، نہ پڑھنے والے کو مل سکتا ہے نہ میت کو مل سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو جہاں بھی جائیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اپنی نیت کو اچھی کر لیں، صاف کر لیں اور خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، اور جو میت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس پر عذاب کو ہٹانے کے لیے ہم یہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ اس کا ثواب میت کو ضرور ملے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ہدیہ دیا جائے، پڑھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید جو پڑھ کر یہاں بچیاں بیٹھی ہیں اندر، ان سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے پر جو آپ کو ہدیہ دیا جائے گا وہ آپ کے یہاں آ کر پڑھنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنا وقت دیا، اس لیے دیا جا رہا ہے، آپ کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے، ورنہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا حق ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اتنا وزن ہے اس کے اندر کہ اگر وہ مضبوط پہاڑ پر بھی رکھ دیا جائے تو اس کی وزن سے اس میں جو احکامات ہیں، قرآن میں جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی کیا ہو جائے گا؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریت کی طرح بن جائے گا۔ تو قرآن مجید کا حق ہم کوئی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں اور اس کا ثواب پہنچاتے رہیں۔ اب آپ نے قرآن مجید پڑھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا حق ادا ہو گیا، نہیں۔ آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں، کوئی بھی، میں پڑھوں، آپ پڑھیں، پڑھنے سے پہلے نیت کر رہے ہیں جتنی بھی دنیا میں مرحومین ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کو ہم ثواب پہنچا رہے ہیں۔ اس نیت سے پڑھیں گے، قرآن بھی ہو جائے گا، پڑھنا ہمارا ہو جائے گا، ہمیں ثواب بھی مل جائے گا اور میت کو بھی ثواب مل جائے گا، جتنے مرحومین دنیا کے اندر ہیں سب کو ثواب مل جائے گا، اور ہمارا قرآن صحیح رہے گا، درست رہے گا، اور قرآن کو ہم بھولیں گے نہیں۔ یہ جو ہے فائدہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک پہنچائی ہیں، آپ اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے تمام مرحومین کے لیے۔ یہاں اس قبرستان میں دفن ہے، صرف ان کے لیے نہیں، دنیا میں جتنے قبرستان ہیں، دنیا میں جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لوگ دنیا کے اندر جو چلے گئے اور جو جانے والے ہیں، اس کے بعد بھی جو مرنے کی خبر ہم سنتے ہیں لوگوں کی، ان سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں سے زیادہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے تمام حضرات سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام مرحومین کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ ان کے لیے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا ان کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں قبر میں رکھا اور قبر کو برابر کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سبحان اللہ پڑھا، پھر اللہ اکبر پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا، کیوں پڑھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تھوڑی تنگ ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے سبحان اللہ پڑھا اور اللہ اکبر پڑھا، اور ہماری اس پڑھنے کی وجہ سے قبر کی تنگی ختم ہو گئی، اور قبر میں جو میت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون اور اطمینان عطا فرمایا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے میت پر ہمیں پڑھ کر بخشنے کا۔ اور اس گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے مرحومہ جمیلہ حسن شیخ کے جو فرزندان ہیں، کہ آپ بھی جو ہے جب بھی دعا کریں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، بھولیں نہیں، ان کے احسانات آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی لغزش ہو گئی ہے، ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں کوئی چوک ہو گئی ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگیں اور ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ان پر پڑھ کر بخشتے رہیں۔ 3 بار قل اللہ پڑھیں گے، آپ کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 بار دل سے پڑھیے کہ میری ماں کے مجھ پر احسانات ہیں، اور جب بھی ماں کی یاد آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اس کی وہ دعا کے الفاظ ہیں ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کو ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے۔ اے اللہ ان دونوں پر، یعنی ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ اس سے بھی جو ہے ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کا ہمیں ایک ذریعہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔